یہ واقعہ ہے 12ویں صدی کے شام کا کہ ایک سلطان اپنی فوج کے ساتھ ایک بڑے میدان میں خیمہ زن تھا۔ اس کے خیمے کے باہر ایک کم عمر لڑکی کھڑی تھی جو خیمے کے اندر داخل تو ہونا چاہتی تھی مگر خوف سے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ آخر کار اس لڑکی نے ہمت کر کے خیمے کا پردہ اٹھایا اور خیمے کے اندر داخل ہو گئی۔ لڑکی کو جب سلطان نے دیکھا تو پوچھا تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے؟ تو لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا سلطان میں آپ سے اعزاز مانگنے آئی ہوں۔ یہ وہ شہر تھا جسے سلطان نے 38 دن کی جنگ اور ہزاروں جانوں کی قربانی کے بعد فتح کیا تھا، حتیٰ کہ اس شہر کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ پھر بھی آپ اس لڑکی کو انکار نہیں کر سکے اور یہ کہہ کر آپ نے اپنے خیمے سے اسے رخصت کر دیا کہ اگر تم اعزاز مانگتی ہو تو یہ علاقہ تمہارا ہو۔ سلطان جانتا تھا کہ اس لڑکی کو آپ کے پاس آپ کے دشمنوں نے بھیجا ہے، پھر بھی آپ نے اس لڑکی کی بات مان لی کیونکہ یہ لڑکی آپ کے محسن نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی۔ جی ہاں، وہی نور الدین زنگی جسے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک تک سرنگ بنانے والی ناپاک جسارت کرنے والے 2 یہودیوں کو قتل بھی کر دیا تھا۔ نہ تو یہ لڑکی معمولی تھی اور نہ ہی یہ سلطان صلاح الدین یوسف تھا، جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے بھی جانتی ہے۔ جی ہاں، آج ہم اپنی تاریخ کے اس ناقابل فراموش کردار کے بارے میں بات کر رہے ہیں جسے نہ تو یہ سلطنت یوں ہی پلیٹ میں رکھ کے دی گئی اور نہ ہی آپ پیدائشی حکمران تھے، بلکہ آپ کے چچا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کے کمانڈر تھے، جس کی حیثیت سے وہ آپ کو اپنے ساتھ ہر جنگ میں لے جاتے تھے۔ اس دور میں اسلامی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ عباسی سلطنت سے بغداد تک محدود تھی اور ایران اور عراق کے بیشتر علاقے خود مختار تھے جو آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، جبکہ مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی۔ بیت المقدس سمیت فلسطین کے کئی علاقوں پر صلیبیوں کا کنٹرول تھا۔ ان حالات میں نور الدین زنگی نے شام کے بیشتر علاقوں میں قبضہ کر لیا۔ پھر انہوں نے مصر کی مدد کے لیے فوج بھیجی تو سلطان صلاح الدین اس فوج کے ساتھ گئے۔ اس زمانے میں مصر کے یہ حالات تھے کہ کرپشن کی وجہ سے اختیارات خلیفہ سے زیادہ وزیروں کے کنٹرول میں تھے۔ ان حالات میں سلطان چونکہ اب اپنی چچا کے وفات کے بعد نور الدین زنگی کے فوج کے کمانڈر بن چکے تھے، خلیفہ کو حکومت سے ہٹا کر خود گورنر کی حیثیت سے حکومت کرنے لگے۔ مصریوں نے کبھی اتنا رحم دل اور سخی حکمران نہ دیکھا۔ حکمران بنتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قاہرہ کا سارا خزانہ غریب عوام میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہیں رکھی۔ شاید آپ اپنی ساری زندگی مصر کے گورنر ہونے کی حیثیت سے گزار دیتے، لیکن نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات نے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا سال کم عمر تھا۔ سازشی درباریوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زنگی خاندان کی سلطنت کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ جب آپ نے یہ حالات دیکھے تو مصر کو ایک الگ سلطنت قرار دیتے ہوئے خود وہاں کے سلطان بن گئے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی سازشی امراء کو سبق سکھانے کے لیے آپ نے شام پر حملہ کر دیا۔ ان کی خواہش تھی کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا آپ ساتھ دے آپ کا، لیکن چونکہ وہ کم عمر تھا اور سازشی درباریوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، آپ کی اس سے نہ بن سکی۔ آپ نے جلد ہی دمشق فتح کر لیا اور مصر سے لے کر شام تک ایک بڑے علاقے کے حاکم بن گئے۔ آپ رحم دل، سخی اور بہادر تو تھے ہی، لیکن Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.